اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عمل والہ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی. بزرگان محترم، گزشتہ چند جمعوں سے حج کے متعلق چند باتیں سامنے آتی رہی. انشاءاللہ آج کی جمعہ میں حج کے عنوان کو مکمل کرنا ہے. اس لیے ہمارے سامنے ابھی عید الاضحیٰ بقرہ عید آ رہی ہے. قربانی کے تعلق سے کچھ بات کرنے کے لیے درمیان میں صرف 2 ہی جمعے رہ گئے ہیں. اس لیے آج جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ اس مضمون کو پورا کرنا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی حج بیت اللہ کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور ان سال جتنے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ساروں کے حج کو حج مقبول و مقبول بنائے اور اس عبادت کو ذریعہ بنا کر سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. بزرگ و دوستو، حج ایک عجیب عبادت ہے. اس کی بہت سی خصوصیات ہیں. یہ خصوصیت تقریباً میں نے مشترک عرض کیا کہ عبادت
اسی جگہ پر ادا ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ میں اور عبادتوں کی طرح ادا نہیں ہو سکتی۔ دوسری خصوصیت حضرات علماء نے فرمایا، اس عبادت کے لیے سفر کر کر ہندوستان سے عربستان جانا ضروری ہے، اس لیے کہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ استطاعت کے رکھتے ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ ان کے اندر سفر کی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ معذور ہیں۔ اسی طرح جو آدمی غریب ہے، امیر نہیں ہے، تو غریب پر بھی حج اللہ نے فرض نہیں کیا۔ البتہ ایک بات اور ہے کہ غریب اپنی کمائی میں سے پیسے کچھ جمع کر اللہ سے توفیق مانگ کر جائے، وہ الگ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حج کی عبادت کے شوق میں، جذبے میں آ کر کہیں سے قرض لے لیا، قرض لے کر چلا گیا، پھر واپس آنے کے بعد اسے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، مصیبتیں جھیلنا پڑ رہا ہے، تو حضرات علماء نے فرمایا کسی غریب کو پورے کا پورا قرضہ لے کر حج کو جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو امیروں پر حج ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ غریبوں کا کوئی اور حج بنا چکے ہیں۔ دوستو حج کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ جس کسی کو بھی حج کرنا ہو، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہو، یہاں تک کہ صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، قیامت تک کے لیے کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہو سکتا جس کے لیے خصوصیت مل جائے کہ وہ اپنے مقام میں رہ کر، اپنی جگہ میں رہ کر حج کی عبادت کو کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر حج کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چل کر حج کیے ہیں۔ اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑا اور پھر سفر کیا حج کے لیے، اور اس مقام پر جا کر حج کے فریضے کو ادا کیا۔ تو بعض لوگ اللہ معاف فرمائے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو امیر ہے وہ مکے کو جائے گا حج کرنے کے لیے، اور جو غریب ہے وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 7 مرتبہ حاضری دے دے تو اس سے غریبوں کا حج ادا ہو جائے۔ ارے غریب پر اللہ نے حج ہی نہیں رکھا تو پھر وہ حج کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ دوستو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے جانا، یہ ایمان کی ضرور علامت ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت ہو، اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت ہو، فرمایا وہاں دوستو اللہ کی رحمتیں ان کی قبروں پر نازل ہوتی ہیں، وہاں جائیں، مقدس مقامات ہیں۔ لیکن دوستو اگر کوئی حج کے ارادے سے کسی ولی کے مزار پر حاضری دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جانے سے میرا حج ہو جائے گا، تو دوستو اپنے ایمان کو برباد کر دے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی، خالق کائنات، وجہ خالق کائنات، فرمایا تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، فرمایا آپ کی شان تو بڑی نرالی، آپ کی شان تو بڑی اونچی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دوستو حج وہ مدینہ المنورہ میں بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ مکہ المکرمہ، اس لیے علماء نے فرمایا محبت، مرکز محبت وہ مدینہ المنورہ ہے۔ مدینے کی ایک چیز سے محبت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور میں آپ سے محبت وہ ہماری نجات کا ذریعہ سبب بنے گا، آپ سے عشق وہ ہماری محبت کا نجات، وہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا، آپ پر درود پڑھنا یہ مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ اور سبب ضرور بنے گا۔ لیکن دوستو حج کے عمل کے لیے مدینہ منورہ کا بھی دخل نہیں، اس نے فرمایا محبت کرنا ہو تو مدینہ آؤ، اور عبادت کرنا ہو تو مکے کو آؤ۔ اور اس سے بڑھ کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مدینہ طیبہ کے لیے بہت کچھ ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوستو مکہ المکرمہ کے لیے دعائیں کی، مکے کی آبادی کے لیے دعا کی. فرمایا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ کیجیے. اور پھر دوستو مکہ تو بواد غیر ذی زرع ہے، وہاں تو انسان چرند پرند بھی نہیں ہے. اب لوگ آ جائیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وارزقهم من الثمرات، اے اللہ یہاں کے بسنے والوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما. اس لیے دوستو دنیا کے اندر کوئی بھی پھل کیوں نہ پیدا ہوتا ہو، فرمایا وہ پھل اللہ کے فضل و کرم سے مکے کو پہنچ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جس طرح مکے کی آبادی کے لیے تھی، مکے کے آب و ہوا کے لیے تھی، اسی طرح دوستو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مدینہ طیبہ کے لیے ہے. مدینہ طیبہ کہتے ہیں پاک شہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کا نام طیبہ نہیں تھا، مدینے کا نام منورہ نہیں تھا، مدینے کا نام تو یثرب تھا. یثرب کیا مطلب؟ بیماریوں کا شہر، بیماریوں کا گاؤں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کر گئے ہیں، مکے کی آب و ہوا نہیں ہے. فرمایا جا کر صحابہ بیمار پڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اس مدینے کو یثرب نہیں طیبہ بنا دیجیے، پاک شہر بنا دیجیے. یا اللہ یہاں کے آب و ہوا میں، آب و ہوا یہاں کے مٹی میں آپ شفا رکھ دیجیے. اس نے فرمایا آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر وہ ایک خاص جگہ ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں، شفا کی مٹی کہتے ہیں. فرمایا اس مٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی. تو کتنی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کے لیے کی. ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اس سب کچھ کے باوجود کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ مکے والوں نے مجھے ستایا ہے، مکے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی ہیں، اے اللہ یہ کعبہ کو مدینے میں بھی بنا دیا. دعا کیا؟ ارے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے سے مدینہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 380 کلومیٹر حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے سفر کر آ گئے. اللہ نے ہمیں اس جگہ میں لے کر گیا تھا جہاں صلح حدیبیہ کا مقام ہے. فرمایا صرف 20 کلومیٹر داخل ہوں گے تو مکہ آ جائے گا. اب وہاں احرام وہاں سے باندھ کر آ رہے ہیں، عمرہ ادا ہوگا. فرمایا دوستو اس موقع پر مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، صحابہ کو روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. 380 کلومیٹر کا فاصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ طے کر آ رہے ہیں. دوستو اس کے باوجود آپ نے یہ دعا نہیں کہ اللہ یہ مکے کے کیسے ظالم ہیں کہ ہمارا لمبا سفر کبھی اونٹوں پر، کبھی پیدل، کبھی چلتے ہوئے، اور روڈ آج کی طرح ہائی وے نہیں ہے، ٹار روڈ نہیں ہے. وہ تو دوستو پہاڑوں کا سفر ہوتا تھا، چاروں طرف نوکیلے پتھر ہوتے تھے. ذرا تصور کر دیکھیں، سوچ کر دیکھیں کتنا جو ہے مشقت کا، کتنی مصیبتوں کا وہ سفر ہوگا. اس کے باوجود واپس کر دیا. تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے تھے یا اللہ ان ظالموں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، آپ ایک کعبہ مجھے مدینے میں بھی دے دیجیے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے، میرا گھر تو وہی ہے. تو بزرگوں دوستو حج کی خصوصیت میں سے خصوصیت حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ عبادت اسی جگہ پر ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر ادا نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے اللہ کی محبت وہ بے انتہا تھی. آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو دوستو ساری چیزوں کا انتظام ہو سکتا، ساری چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے تو کیا اس کا انتظام بھی ہو سکتا؟ اس لیے دوستو مراتب کے اندر فرق ہے کہ جو مقام جس عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا، طے کر دیا،
وہ وہی ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری خصوصیت حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس عبادت کے لیے اللہ نے ایک لباس خاص کر دیا، اور عبادتوں کے لیے آپ کس طرح کا چاہے لباس پہن سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سطر کا حصہ کھلا رہ جائے۔ نماز کے اندر اور باہر کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، نماز کے اندر 6 ہیں تو نماز کے باہر کے 7 ہیں۔ ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ بدن کا چھپنا۔ آج اللہ معاف فرمائے، نوجوان ایسے قسم کے کپڑے پہنتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو دوستو سطر کھل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آسمان سے دی ہے، یا بنی قد آدم انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اس کو آسمان سے اتارا ہے، اور پھر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، جب مسجد کو جانے لگو، اللہ کے گھر میں حاضری دینے لگو، تو زیب و زینت اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ ظاہری اعتبار سے بھی پاکی صفائی کو حاصل کرو، باطنی اعتبار سے بھی پاکی صفائی کو حاصل کرو، اور لباس اچھا ہو۔ لباس اللہ معاف فرمائے کہ دوستو آج ہر جگہ کا ایک لباس ہے، کھیلنے کا ایک لباس، واکنگ کا ایک لباس، نائٹ ایک لباس۔ کوئی کسی کو دوستی دیکھنے کے لیے آ گئے، بتاؤ کوئی نوجوان ایسا ہو کہ میرے سسرال کے گھر والے آ رہے ہیں، میں ٹی شرٹ بھی اور جو ہے نائٹ پینٹ پہن کر بیٹھ جاؤں، ہے کوئی زینت اختیار کرتا، اچھا لباس پہنتا؟ کیا مطلب؟ میرے آدھی 50 خوبصورتی میرے جسم سے ہے تو 50 خوبصورتی میرے لباس سے ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، انہیں لباسوں میں لوگ مسجدوں کو آ جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کٹ کر ایک ضروری مسئلہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ ایسی ٹائٹ پینٹ پہن کر اور ایسی ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کر نوجوان سجدے میں جاتا ہے، فرمایا سطر کا چھپانا۔ کیا مطلب؟ ناف کے حصے سے لے کر گھڑگے کے نیچے تک کا دوستو یہ حصہ ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ اگر 3 سبحان اللہ بولنے تک فرمایا اگر یہ حصہ کھل گیا تو فرمایا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نوجوان ایسا لباس پہن کر سجدے میں جا رہا کہ پیچھے کا حصہ دوستو نظر آ رہا ہے، تو وہ 3 سبحان رب العالی پڑھنے تک اس کی نماز برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس اختیار کرو، کم سے کم جمعہ کے موقع پر اچھے سے اچھا لباس پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر، اس لیے کہ جمعہ بھی ایمان والوں کے لیے گویا عید کا بدل ہے، عید کا دن ہے۔ اور میں ایسے دن ایسا بن کر آؤ، رستے میں آتے ہوئے کوئی ملے تو پوچھنا ہاں حضرت آپ کون سی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایسا لباس اختیار۔ تو بزرگوں دوستو اب لباس کہتے رہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بقرعید قریب آ رہی ہے، 15 دن باقی ہے۔ میں نے رمضان کے موقع پر بھی کہا اپنے بچوں کو، مرد بچے ہوں تو مرد بچوں کو، خصوصاً بیکو بچیوں کو ایسے لباس نہ پہناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتا کر گئے ہیں صحابہ سے، میرے صحابہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے نظر آئے۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ لباس کا مقصد تو بدن کا چھپانا ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ لوگ لباس بھی پہنے اور ننگے نظر آئے؟ دوستو آج پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے آئے، اصلیت آؤٹ ہو جاتی ہے، یا پھر اتنا باریک لباس کہ وہ بچیوں کا جسم دوستو لباس کے اندر سے نظر آئے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عورت کا پردہ دوستو یہ ہتھیلی اور پھر پاؤں اور یہ چہرہ نماز کی حالت میں کھلا رہ سکتا ہے۔ نماز کی حالت میں بھی یہ 3 چیزیں چھوڑ کر عورت کا کوئی بدن کا حصہ نظر آنے لگے، یا ایسی وہ اوڑھنی باریک پہنتی ہے جس سے اسے بال نظر آتے ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ ہرگز اس عورت کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جبکہ نماز کے بعد ان ہتھیلیوں کا بھی اور ان چہروں کا بھی ان پیروں کا بھی دوستوں پردہ کیا ہے۔ اس نے فرمایا بچپن سے بچیوں کو ایسی عادت ڈالو کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، قیمتی کپڑے پہنے، اور فرمایا وہ کام کے کپڑے پہنے، کیسے بھی پہنے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے ہوں جس کے اندر آستین ہو اور جس کا جمپر اچھا ہو، شریع اتنی ہو کہ شریع کے اندر
جسم نظر نہ آئے ایسا لباس بچپن سے عادت ڈالو، اس لیے کہ دوستو ہمیں کسی کے فیشن طریقے کو، سیریل والوں کے، گانے والوں کی، جہنم کے راستے پر چلنے والوں کی دوستو ہمیں اقتدا نہیں کرنا ہے۔ ہم تو دوستو ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، ساری دنیا کو ہمارے طریقے پر چلانے کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم رہبر ہیں، دنیا ہمارے پیچھے چلے، ایسا نہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے چلے۔ الغرض بات آگے نکل گئی دوستو، صحیح کپڑے، صحیح انداز کے، صحیح ڈھنگ کے، صحیح رنگ کے۔ ایک زمانہ وہ تھا کپڑے پھٹے رہتے تھے، بعض فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا آستین پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا غریب ہے، ایسا فقیر ہے، ایسا پھٹیچر ہے کہ اسے لباس میسر نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، پیسے نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ آج اللہ نے مال و دولت دینے کے باوجود فرمایا ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ یہ خاندانی بھکاری اور غریب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، صحیح رنگ کے، ڈھنگ کے کپڑے بچیوں کو پہناؤ، بچیوں کو بچپن ہی سے عادت ڈالو، بڑوں تو دور کی بات، چھوٹے بچوں کو صحیح لباس پہناؤ۔ اگر حج کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وائٹ یونیفارم رکھ دیا، چادر احرام کی پہنا، فرمایا اسی چادروں کے اندر احرام شرط ہے۔ اگر احرام کے بغیر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے عادت نہیں ہے اور مجھے یہ سروس نہیں ہے کہ اسے میں ہمیشہ لنگی کو باندھ کر رکھوں، اس لیے میں لنگی کے بجائے میں اور نیک پینٹ پہن لیتا ہوں اور کوئی کپڑا پہن لیتا ہوں، اوپر کی شال کو اوڑھ لیتا ہوں، فرمایا اب اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ یونیفارم اللہ نے احرام دوستو رکھ دیا۔ الغرض یہ خصوصیات ہیں۔ اور دوستو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ حج کے خاص 5 دن ہوتے ہیں، ان 5 دن میں حاجی صحیح معنوں میں ارکان کا، واجبات کا، آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج کے عمل کو کر لیتا ہے تو وہ بیڑا پار کر لیتا ہے، وہ جنگ جیت لیتا ہے۔ فرمایا 8ویں ذی الحجہ کو احرام کی نیت سے 2 رکعت، حج کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اب وہ احرام باندھتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچنا۔ مینا دوستو وہ مقدس مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گلی گھوم کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ فرمایا وہاں کوئی خاص عمل نہیں، صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے پہنچنا اور فجر کی نماز تک دوستو وہاں رہ کر مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا، اور وہاں سے 9 ذی الحجہ کو جو حج کا اہم دن ہے، عرفات کا میدان ہے، زوال سے پہلے 12 بجے سے پہلے پہنچ جانا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا حج کا وہ اہم دن اور رکن الحج علی عرفہ، فرمایا ایسا مقدس دن ہے کہ اس کے سامنے 10 لاکھ عبادتوں کے رات و دن گزارتے، اس کے سامنے 1 لاکھ دن اور رات گزارتے، پھر بھی وہ عرفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرفات کا وہ مقدس دن ہے جہاں دوستو اللہ کی رحمت عامہ بارش کی طرح برستی ہے، زمین کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، ذرات کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر۔ اگر اتنا بڑا کوئی گنہگار ہو جس کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو چھو چکی ہو، فرمایا اس دن بھی حاجی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، دوستو اللہ اسے اس دن معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا شیطان اس دن سے زیادہ کبھی بھی اتنا ذلیل و نکما نہیں ہوتا، اتنا حیران و پریشان نہیں ہوتا۔ ارے میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، پھر بھی اس حاجی نے آ کر اپنے حج کے عمل کو مکمل کیا اور آج اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو کر جا رہا ہے، مغفرت کا پروانہ لے کر جا رہا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو دوستو وہاں دن گزارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کے بعد 5-6 گھنٹے دعاؤں کا خوب عرفات کے میدان میں اسوال کے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی زبردست کڑکتی گرمی میں اپنی امت کے لیے 5-6 گھنٹے دوستو رو رو کر دعاؤں کا اہتمام کیا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ آدمی بہت ہی بڑے خسارے میں جو عرفہ کے دن یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، وہاں جبل رحمت ہے، اس لیے کہ دوستو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام
بچھڑنے کے بعد اسی جگہ پر ملے تھے. اور عرفات کا میدان دوستو ایک عجیب قیامت کا منظر کو یاد دلاتا ہے. مختلف زبانیں والے، مختلف چہرے والے، مختلف دوستو کھانے والے، الگ الگ قسم کے لوگ دوستو وہاں اس میدان میں جمع ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن وہ عرش کے سامنے میدان حشر میں دوستو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. وہ کیفیت کو یاد دلاتا ہے حاجی کے لیے دوستو اس دن سننے کا، بننے کا، آخرت کو سوچنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے. وہ چادر کفن کی اور پھر میدان حشر کی دوستو دن کو یاد کرنا. اور فرمایا ہم نے جس طرح آپ نے سنا ہوگا روایتوں کے اندر سوا نیزے پر سورہ ہوگا. اب تو ملین دور دوستو سورج ہے، سوا نیزے پر سورج ہوگا. اور وہاں کی گرمی تو ایسی ہوتی ہے صرف وہ ٹینٹ سے نکل کر وضو بنا کر آنے تک، استنجا کو جا کر آنے تک آدمی پسینے سے بھیگ جاتا ہے. تو دوستو اچھا موقع ہوتا ہے آخرت کے منظر کو یاد کرنے. مغرب تک وہاں رہنا ہے. ہر دن مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز فوراً پڑھی جاتی تھی. آج اللہ کا عجیب فریضہ ہے، عجیب حکم ہے. آج کوئی عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اس 9 تاریخ کو وہاں سے مغرب کے وقت چلنا پڑے گا. عشاء کو مزدلفہ کے میدان میں پہنچنا پڑے گا اور عشاء کے وقت میں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پہلے مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرے گا، پھر فوراً عشاء کی نماز ادا کرے گا. دوستو اس نے فرمایا کسی حکم میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے جس حکم کا جو حکم دیتا ہے، جس امر کا جو حکم دیتا ہے اسی میں عرفات کے میدان میں حج کا اہم رکن. فرمایا جو آدمی بیمار ہو جاتے ہیں ایمبولینس کے ذریعے سے لا کر فرمایا اس میدان سے گزار کر لے جاتے ہیں تاکہ ان کا بھی حج ادا ہو جائے. اب 350 پر 9 دن کوئی جا کر عرفات کے میدان میں اعتکاف بیٹھ جائے، فرمایا اسے ایک رائی کے دانے کے برابر کچھ نہیں ملے گا. جبکہ ہم گناہوں سے پورا پاک اور صاف ہوتا ہے وہ حج کے اس اہم دن 9 ذی الحجہ کو. پھر دوستو وہاں سے مزدلفہ کی رات، اور فرمایا عجیب بات ہے مینا آئے تھے، عرفات گئے، عرفات سے پھر رات مزدلفہ میں گزارے، پھر وہاں سے واپس مینا ہی کو آئے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. حضرت شیخ قدر احسان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پورے حج کے اندر بہت ساری مصلیحتیں ہیں، ان میں سے 2 مصلیحتیں نمایاں کھلے طور پر نظر آتی ہیں. ایک پورا حج کا سفر دوستو وہ موت کو، قبر کو یاد دلاتا ہے. تو دوسری مصلیحت اللہ کی محبت کو یاد دلاتا ہے. جس طرح ایک آدمی اپنے محبوب کے خاطر دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ سارا دوستو اللہ سے محبت کا منظر ہے. کہ اب یہی ایک دن نہیں گزرا اور پھر واپس مینا کو آنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر دوستو اب یہ 10 ذی الحجہ اہم دن ہے. اب پہلے 3 شیطان کے پتھر ہیں، آخر والے چھوٹے شیطان کو پہلے دن 7 کنکریاں مارنا ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے واپس ہونے کے بعد دوستو قربانی دینا ہے. قربانی کے بعد سر کے بال نکالنا ہے. سر کے بال نکالنے میں کیا مصلحت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس حاجی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی جو اپنے سر کے بال صاف کرتا ہے. الغرض دوستو اللہ عجیب و غریب ترکیب رکھے ہیں کہ اب 10 ذی الحجہ کو 3 کام ہو گئے کہ ایک تو چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنا، اور اس کے بعد قربانی کا عمل ہونا، اور اس کے بعد بال کا نکالنا. اب دوستو اس کے بعد 2 دن باقی ہیں، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. ان دونوں دنوں میں 11 اور 12 ان دونوں دنوں میں صرف مینا میں قیام کرنا اور جا کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کرنا. اور فرمایا وہ بھی جگہ دعاؤں کی قبولیت کی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ جیسے ہی ایک شیطان کو پتھر مارتے، کنکریاں مارتے، تو فوراً کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کر آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے. علماء نے لکھا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا دن ہے، جو قبولیت کی جگہ ہے. 2 دن اسی عمل کے ساتھ. اب جب ٹینٹوں میں رہنے کا موقع ہے تو ایسا نہیں کہ بھئی وہاں گپ شپ کرے. ایک حاجی صاحب کا فون آیا تو انہوں شاید قربانی یا اور کوئی ان کا کام تھا تو نام لکھا رہے تھے. نام لکھا دے انہوں نے کہا رہے بیٹا الحاج بھی لگا رہے کنکریاں مار کو ہوگا میرا حج ہوگا، میرا الحاج بھی ٹینٹر لگا کو نام لکھا. اللہ معاف فرمائے. دوستو ادھر ادھر کی گپ شپ میں نے ایسا کیا، میں نے
پیسہ کیا نہیں، بلکہ وہ سارا وقت اللہ کے ہاں دعا کرتے ہوئے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ فرمایا دوستو یہ 3 دن کا وقت گزرنے سے پہلے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پھر اس مینار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آنا ہے۔ اب دوستو محبوب کے سارے چکر کاٹ لیے اور فرمایا اب ساری دوڑ دھوپ ہو گئی، اللہ اب اپنی زیارت کرنے کے لیے طواف زیارت کو بلاتے ہیں۔ اور وہی دوستو حاجی کو انعام ملتا ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی سنایا کہ آدمی جب وہ 7 چکر کاٹ کر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے فرشتہ حاجی کے کندھے پر دوستو ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بھئی تیرے سارے عمل سارے گناہ تیرے معاف ہو گئے، اب شروع سے اعمال کرنا شروع کر۔ اس کے بعد دوستو مدینہ المنورہ کی حاضری ہے۔ گزشتہ بار سفر میں حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم اللہ کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ امت کے بڑوں کی، اکابرین کی، اولیاء اللہ کی سائے عاطفت اس امت پر دیر تک قائم رکھے، اس لیے کہ دوستو اس سال میں بڑے بڑے اکابرین مذاہب کے دارالعلوم کے بڑے اکابرین اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت منیر صاحب دامت برکاتہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، میں قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر حضرت سے میں پوچھا حضرت مدینے میں قیام ہے کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو مدینے کے پورے عمل میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو وضو کے ساتھ رہو۔ پھر دوسری بات فرمائی ہمیشہ سنتوں کا اہتمام کرو۔ کتنے امتی وہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں حاضری کی توفیق نہیں ملی، ایسی سنتوں سے عشق ہے، ایسی سنتوں سے محبت ہے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے قریب محسوس کرتے ہیں۔ اور کتنے تو مدینہ طیبہ کو حاضری میں بھی کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر درود و سلام بھی پڑھ لیا، لیکن اللہ معاف فرمائے آپ سے سچی اور پکی محبت نہیں ہو سکی، آپ کی سنتوں سچی اور پکی محبت نہیں ہو سکی۔ اس لیے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے خوب سنتوں کا اہتمام کرو اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ نمبر 4 کثرت سے درود شریف پڑھو۔ نمبر 5 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ نمبر 6 جتنی تمہیں دین کی باتیں معلوم ہے، خیر کی باتیں معلوم ہے، تم اسے دوسروں کو سکھاتے رہو۔ یہ مدینے کے خاص کے عمل ہے۔ اور پھر دوستو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو حدیث میں آتا ہے جو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے قبر اطہر کی زیارت کرے گا اس پر میرے لیے شفاعت ضروری ہو جائے گی، اس پر شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور فرمایا دوستو وہاں ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا وہاں موجود ہے۔ شاید کہتا ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، لیکن چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے۔ فرمایا دوستو اتنا بڑا مقام ہے اس ریاض الجنہ کا، ہری میٹ وہاں بچھی ہوئی ہے۔ فرمایا وہاں کوشش کر دوستو جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اب وہ وقت ٹائمنگ ہوتا ہے، صبح کے وقت میں مستورات کے لیے عورتوں کے لیے جو نظام ہوتا ہے اس وقت مردوں کے لیے لاک کر دیا جاتا ہے، پھر 10-11 بجے صفائی کے بعد پھر کھولتے ہیں۔ لیکن ایک بات دیکھنے کا افسوس کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم بھی جانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی ذرا تیز چلا گرا تو لوگ اسے کھدکتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ہے، یا ریاض الجنہ میں دوستو عبادت کے لیے ہو، ورنہ کسی کو تکلیف دے کر ڈھکیل کر، اس لیے وہاں نماز پڑھنا حجر اسود کو بوسہ دینا یہ تو سنت ہے، لیکن کسی کو ڈھکلتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے، گراتے ہوئے دوستو یہ تو حرام ہے۔ سنت کی فضیلت امامہ بننے کو خوب سنتے اتنا جوش آ گیا اس سنت کے بارے میں، لنگی اٹھا کو سر کو بتائیں امامہ، لنگی کو در کو سر کو پھیٹا بتائیں، کیا کریا؟ سنت کو عمل کریا، کیا چھوڑ دیا؟ فرض چھوڑ دیا۔ فرض صدر چھپانا تو فرض ہے، تو دوستو کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، اور فرمایا وہاں تو عبادت کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ موقع نکالے جائیں اور ایسے موقع پر جائیں کہ آپ کو پہلے نمبر پر موقع ملے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کوئی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھجور کھائے اور یہ کہے کہ میں نے جنت میں بیٹھ کر کھایا، تو دوستو وہ جھوٹ کی، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہاں جو دعاؤں کا موقع ملے
دعا کرنا، اے اللہ جیتے جاگتے جنت کے ٹکڑے میں تو نے ہمیں لا لیا، اے اللہ جنت میں جانے کے بعد کوئی جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا، اے اللہ تو ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر۔ ایک بدو ایک خلیے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پر آیا، عجیب و غریب دعا کہ اللہ یہ عرب کے لوگوں کا دستور ہے، عرب کا کوئی بڑا آدمی مالدار آدمی بادشاہ انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کی مزار پر اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی مزار پر میں آیا ہوں، اے اللہ اس محبوب کے صدقے میں مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ ہاں کھڑے والا کتنی پیاری دعا ہے، فرمایا دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، خوب دعا کریں، خوب کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اتنا ہی حقدار ہوگا۔ یہ مختصر اعمال ہے۔ اس کے علاوہ دوستو فضائل حج کا ایک مختصر رسالہ آتا ہے جو حجاج کرام آج بھی بات جانے والے ہیں، کل بھی جانے والے ہیں، تو ان سے درخواست ہے وہ حج کا رسالہ، فضائل حج کا رسالہ اپنے ساتھ رکھیں، اسے بار بار مطالعے میں لائیں۔ اور دوسری بات دوستو آپ یہ کرنی ہے، قربانی جن لوگوں پر واجب ہے، ابھی دیکھیں آئندہ جمعہ جب آئے گا تو 1 ذی الحجہ یا 2 ذی الحجہ 3 ذی الحجہ کی تاریخ ہو جائے گی۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے 35,000 جن کے پاس ہے ان پر قربانی واجب ہے، ایسی مرد ایسی عورتیں جن پر قربانی واجب ہے، بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے سر سے اور اپنے جسم سے بال اور ناخن کو الگ نہ کریں۔ پھر پوچھتا میں کہیں کو یہ تو حاجیوں کے لیے نا، ہاں حاجیوں کے لیے عمل ہے، ہم لوگ حج کو نہیں گئے ہیں، ہم یہی ہیں، ورنہ ان کو اللہ نے جو فرائض اور جو چیزیں ان پر واجب کی ہیں ان کا کچھ حصہ اللہ نے ہمیں بھی دے دیا تاکہ ان پر اترنے والی رحمتوں کا کچھ حصہ ہم پر بھی اتر جائے۔ اس لیے شاید کہتا ہے تیرے محبوب کی عرب، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آیا ہوں، ایکٹنگ تیرے محبوب کی لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔ تو دوستو جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ فرمایا چاند نظر آنے سے پہلے ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو اپنے جسم سے اپنے سر کے بال اور ناخن کے بال جو کچھ نکالنا ہے فرمایا اس سے پہلے نکالیں، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال نہ نکالیں۔ اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اب 2 جمعہ باقی ہیں، اس میں قربانی کے فضائل و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جو حضرات قربانی دینا چاہتے ہیں ان کو مدرسے مہاجر کے زیر اہتمام علماء کی نگرانی میں یہ مشترکہ قربانی کا نظم رکھا گیا ہے، لہذا جو آپ قربانی دینا چاہتے ہیں وہ اپنے حصوں کی بکنگ کسی بھی نماز کے بعد مل کر کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ صحیح حج کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں قربانی ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔